السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه الأجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، صدق اللہ مولانا العظیم. وقال تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. بزرگان ملت، برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین و جالسین، کرم خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین میں پیدا فرمایا اور ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کا پسندیدہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کی جتنے بھی قوانین ہیں، احکام ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، آداب ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، سب مرضی مولا کے تحت ہیں. مرضی مولا اور اللہ نے جو اپنے نبی کا انتخاب فرمایا، آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول ہیں. جس خالق نے ساری کائنات کی تخلیق کی، ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہماری زندگی گزارنے کے، ہماری عبادتوں، ہماری ریاضتوں کے اصول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے، بہت بڑی. لئن شکرتم لازیدنکم، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اور مزید ہم کو نعمتیں اضافہ کرتا رہے گا. مگر ہم دور حاضر میں دیکھتے رہیں کہ جہاں عقائد کی خرابیاں ہیں وہاں اعمال کی خرابیاں، معاشرے میں بگاڑ، ماں باپ کی نافرمانیاں، بڑوں کا ادب ختم، عبادت کی طرف رغبت ختم ہو رہی ہے.
آئے دن ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ نفس امارہ شیطان کے پیچھے بھاگے دوڑے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہو رہی ہے کہ نوجوان نسل کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بھی بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے یا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اس اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نوجوان نسل، چاہے مرد ہو چاہے بچیاں ہوں، چاہے لڑکے ہو چاہے لڑکیاں ہوں، ان کی نکاح میں، ان کی شادیوں میں تاخیر یا نہ ہونے کی وجہ سے بڑی خرابیوں میں سے ایک بہت بڑا مرض زنا کی شکل میں عام پھیلتا ہوا جا رہا ہے، اور اسے جو ہے کرنے والے یا اس میں ملوث ہونے والے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، جرم بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر دیکھنے والے بھی کوئی اس کو عیب بھی نہیں جان رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی سخت سزا ہے کسی جرم کی تو ہے زنا۔ شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کرنا ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو باندھو یا اسے ایک جگہ لوگوں کے سامنے رکھ کر اس پر پتھر یا اور کوئی چیزوں سے اتنا مارو کہ وہ مر جائے، رجم کہتے ہیں۔ سخت سزا، اس سے بڑھ کر اور کوئی سزا آپ کو نہیں معلوم۔ کوئی مرڈر کیا تو اس کو بھی مار دینا ہے، کوئی چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دینا ہے، کوئی تہمت لگایا تو کوڑے برسانا ہے، غیر شادی شدہ کیا ہے تو 100 کوڑے برسانا ہے۔ مگر زنا کا جو جرم ہے، مرتد ہوا تو اسے بھی مار دینا ہے، مرتد بھی بڑا جرم ہے۔ مگر زنا جو شادی شدہ جو شخص زنا کرا تو اس کی جو سخت جو سزا ہے، اس کو اتنے پتھر برسائے، سب مل کر اتنے پتھر برسائے کہ مر جائے، جب تک نہیں مرا جب تک مارنا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اندازہ کر لو کتنا سخت اور کتنا سخت پیغام رب کی جانب سے ہے۔ یہ اللہ کے پاس ناپسندیدہ ہے، اسی لیے تو قانون بنایا اللہ نے وہ قانون، وہ دستور بنایا۔ تو یہ مرض پھیل رہا ہے، اس کا ہم کو احساس نہیں ہے۔ اس کا سدباب تبھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، غیر شادی شدہ کا تم پہلے نکاح کرا دو، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے نا ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پہلا کام وہی کر، پہلا کام۔ اب عموماً ہو رہا ہمارے پاس یہ کہ بچہ پڑھ رہا ہے یا بچی پڑھ رہی ہے، بچی کی ڈگری ہونے دو، بچی کی جو ہے اب ڈاکٹری چل رہی ہے، ڈاکٹری ختم ہونے دو، اس کے بعد جب عمر اس کی ڈھل جاتی ہے تو کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، تو آپ آگے بڑھتے ہیں میری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ غلطیاں ہم نے کر بیٹھی اپنی زندگی میں، کوتاہیاں ہم نے کر بیٹھی، غفلتیں ہم نے کر بیٹھی، پھر اوپر سے جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہو رہے، ہم شکوہ بھی رب کائنات کے دربار میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کرتے ہیں۔ اور کرو آپ، بچیوں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بچوں کا معاملہ بھی ویسے ہی ہو رہا ہے۔ ابھی تو نوکری ہی نہیں لگی، بچہ 30 سال کی برس کو کراس کرنے، بلکہ اس سے بڑھ جا رہا، پھر اس کے بعد شادی کریں گے، آپ نکاح کریں گے تو ہوگا کیا؟ جب تک خرابیاں یہاں جتنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فہم دی ہے، بلوغیت کی عمر کو قدم رکھتے ہی اس کو بھوک لگتی ہے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ نے وہ چیز اس کے اندر ایسی ودیعت کر رکھی ہے، اللہ نے ودیعت رکھی ہے۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے بڑھ جائیں، وَبَثَّ فِيهِمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے بندوں میں اضافہ ہو جائے، اللہ کی چاہت یہ ہے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کیا ہے جانتے ہو؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، تزوج الودود الولود فإنی اباہی بکم یوم القیامہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں تم ایسی لڑکیوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی۔ حضور جو نکاح کرتا ہے اولاد پیدا کرنے کی غرض سے، اولاد پیدا کرنے کی غرض سے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کرنے کی غرض سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں، اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محشر میں میری امت کے اضافے کی وجہ سے، میری امت کی جو تعداد ہے زیادہ تعداد کی وجہ سے میں رشک کرتا رہوں گا، مجھے خوشی ہوگی کہ میرے امت میں اضافہ ہے دوسروں کے مقابل میں، جنت میں جن کو لے جانے والا ہوں، جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو یاد رکھو آج ہمارے اندر جو سب سے بڑی خرابیاں جو پیدا ہو رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر کرنے کی وجہ سے بہت ساری خرابیاں ہیں۔ میں ادھر نہیں جا رہا ہوں، صرف نکاح کے متعلق بتا رہا ہوں۔ نکاح کرنے سے رب بھی، اور نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں اضافہ ہو، اولاد ہو، خواہشات نفس کے لیے نہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو بجھانے کے لیے نہیں نکاح نہیں کیا جاتا، بلکہ اولاد میں اضافہ کے خاطر، اور رب کائنات کے بندوں میں اضافہ کے خاطر اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے دروازے کو ہم نے روک دیا ہے، ہم نے اس کے دروازے کو روک دیا ہے۔ واقعتاً اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لیتا ہے بچپن میں، دودھ پینے والا بچہ یا نابالغ بچہ بچپن میں انتقال کر جائے، ماں باپ اس پر صبر کر لے، ماں باپ اس پر صبر کر لے، ایسی نعمت انہیں عطا کرتا ہے، ایسی نعمت عطا کرتا ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر 3 بچے، پھر سوال کیا گیا، بخاری شریف میں آتا ہے 2 بچے، ترمذی میں آتا ہے 1 بچہ بچپن میں انتقال کر جائے اور اس پر اس کے ماں باپ صبر کرنے لگ جائے، صبر کر لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس یہ عمل کی وجہ سے جو صبر کیا، اس کی نعمت اللہ نے جو چھین لی، اس کی نعمت اللہ نے جو چھین لی، تو وہ جہنم کا جب مستحق بنے گا تو یہ بچہ اسے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ یہ وہ نعمت اللہ عطا کر رہا ہے۔ اتنی نعمت اگر چھین لیا تو اللہ تعالیٰ اولاد کی شکل میں، تو اللہ اس کو ایسا بدلہ عطا کر رہا ہے، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے، اس کی خطاؤں کی وجہ سے جہنم کا جو مستحق تھا، جہنم میں جانے والا تھا، وہ ننھا سا بچہ جس پر اس نے صبر کیا، اسے جہنم سے محشر میں بچائے گا۔ یہ وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ آپ جانتے ہو ایک جلیل قدر صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہ، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے، یہ رضائی رشتہ داری تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے، دوپہر کے وقت لیٹ جاتے، جب جب موقع ملا وہاں تشریف لے جاتے، وہ بہت خوش ہوتی اور بہت خدمت کرتی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔ ان کے شوہر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، آقا کی آمد معمولی بات نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانا، اگر لیٹے ہیں تو کنگھی کیا کرتی تھی، جوئیں دیکھا کرتی تھی، جو تو ہوتی نہیں، سکون مل جائے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گرمی کی شدت کی وجہ سے جو پسینہ آپ کے جسد مبارک پر آ جاتا، سینے پہ آ جاتا، اسے اپنے شیشی میں رکھ لیا کرتی تھی ام سلیم رضی اللہ عنہ۔
یہی وہ عاشقاں ہیں، یہی وہ اپنی جان نچھاور کرنے والی صحابیاں ہیں۔ جانتے ہو اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، رب العالمین کتنا راضی ہو کر کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے، اس کی رضامندی اور اس کی عطائیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے ایک ننھے سے صاحبزادے، چھوٹے سے صاحبزادے بیمار ہو گئے، مرض بڑھ گیا۔ اس زمانے کے علاج کا جو طریقہ تھا انہوں نے علاج کر لیا۔ شوہر اپنے کام کے لیے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ باہر نکل گئے، مرض بڑا ہوا ہے۔ اب ہوا کیا جانتے ہو؟ رات کا سمے آتے آتے بچہ انتقال کر گیا۔ بچہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ تھا، انتقال ہو گیا۔ اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، انتقال ہو گیا، روح پرواز ہو گئی۔ بیوی نے دیکھا کہ اب شوہر گھر میں داخل ہوں گے تو پہلا سوال یہی ہوگا، آج بچہ ہمارا کیسا ہے؟ چونکہ جاتے وقت انہوں نے دیکھا تھا بچہ تو بیمار ہے، سب سے پہلا سوال روزانہ کا سوال الگ ہے، مگر آج کا سوال یہی ہوگا، کیونکہ ہر ماں باپ اپنے اولاد کو بہت چاہتے ہیں۔ اگر بچے نہ دکھیں تو ماں باپ بے چین ہوتے ہیں۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ میرے بچے اچھے ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ اچھی تعلیم حاصل کرے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ دیندار ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ نمازی ہو، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا میں نام کمائے، ہر ماں باپ چاہتے ہیں۔ مگر نوجوان بچوں کے ذہن میں جب شیطان غالب آ جاتا ہے تو بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں نوجوان، یہ میرا باپ دشمن ہے، میری ماں دشمن ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا تصور، ایسا خیال کرنا بالکل غلط ہے، غلط سوچنا ہی غلط ہے۔ گویا آپ اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہیں، نوجوانوں اپنی دنیا کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کی نعمتوں کو برباد کر رہے ہیں، دنیا کی ترقی کو برباد کر رہے ہیں، دنیا میں جو چیزیں ملنے والی ہے وہ سب کے سب بھلا کو برباد کر رہے ہیں، اور آخرت تو تباہ ہو رہی ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ سے حسن سلوک کرنے کا جب حکم دیا ہے، بلکہ حسن سلوک کا وہ معیار قائم کیا، اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہا، ان کے سامنے بڑی آواز میں گفتگو نہ کرو، نہ ان کو چھڑکو۔ تو ہمارے جو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نوجوانوں یا سننے والوں سنو، ہمارے ذہن میں بعض اوقات شیطان بٹھا دیتا ہے، یا نفس بٹھا دیتا ہے، یہ باپ میرا دشمن ہے، میری والدہ دشمن ہے۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب بھی کہتے ہیں، بوڑھا ہونے ہو جاتا ہے، مرنے جاتا ہے، میرا باپ مجھ سے کچھ نہیں کیا ہے، بس نہ وہ مجھے کچھ سوارا سدارا نہ دولت دی۔ نگاہ دین کی طرف نہیں ہوتی، نگاہ نماز کی طرف نہیں ہوتی، نگاہ دینداری و اسلام کی طرف نہیں ہوتی، نگاہ کی طرف ہوتی ہے دولت کی طرف ہوتی ہے، منصب کی طرف ہوتی ہے، عزت کی طرف ہوتی ہے۔ میرے باپ نے دیا ہی کیا ہے، میرے والد نے کیا ہی کیا میرے ساتھ؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی یہ شکوہ چالو ہوتا ہے۔ وہی رب کائنات جو ہمیں بنایا سوارا سدارا، اس نے کہا اف ولا تنہرما، غور کر لے، سوچ لے، ماں باپ کے سامنے صبح نہ کھولنا، کچھ نہ بولنا، ورنہ تیرا حشر خراب ہو جائے گا۔ ارے میں نے تو اسے ان دونوں کو تمہارے لیے جنت بھی بنا دیا اور جہنم بھی بنا دیا ہے، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب بجا لاؤ، ان کی قدر کرو، نگاہ محبت سے دیکھو، نگاہ الفت سے دیکھو، پیار سے دیکھو، ان کی خدمت کر لو، جنت دے دوں گا۔ ان سے نفرت کرو گے، ان کے سامنے بلند آواز سے بات کرو گے، ان کو چھڑک دو گے، ان کو ناپسند کرو گے، تو سن لو تمہارے لیے جہنم تیار کر رکھا ہوں، سن لو۔ مگر آج ہمارے جو ذہن میں جب بات بیٹھ جاتی ہے میرے باپ نے کیا کیا، تو وہ نکلنا مشکل ہو جاتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا، کوئی آیات کا اثر نہیں ہوتا، کوئی احادیث شریفہ کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہ دنیا کو ایسا ذہن میں بٹھا لیا ہے، دنیا سب کچھ ہے، دولت سب کچھ ہے، روپیہ سب کچھ ہے،
ارے میرے باپ نے کیا کیا ہے؟ دوسری شادی کر لی ہے، وہ دوسرے بچوں سے پیار کرتا ہے، بیٹیوں سے پیار کرتا ہے، بیٹوں سے نہیں کرتا، دکان اپنے پاس رکھا ہے، پیسے اپنے پاس رکھا ہے. یہ جو فکر بنتی ہے، ارے نادان تیری عمر نوجوانی کی عمر ہے، اللہ نے تجھے صحت دی، جوان بنایا، سب کچھ بنایا، تجھ میں طاقت، قوت، صلاحیت سب کچھ رکھی ہے، باپ پر بھروسہ کر کے باپ کو کوستا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یہ اپنے اندر خود کہے میں کیا ہوں، میرا وجود کیا ہے، اپنے آپ کو تو نے پیش کیا ہی نہیں، اپنے آپ کو سنوارا ہی نہیں، اپنے آپ کو سدھارا ہی نہیں، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ دولت کمانے کی صلاحیت تجھ میں آ گئی ہے. دنیا بھی ختم، آخرت بھی ختم. یہ ہماری حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو آپ کو بتا رہا ہوں، قربان جائیں. شوہر آنے والے ہیں، تب شوہر سب سے پہلے پوچھیں گے بیٹا ہمارا کیسا ہے؟ تو ایک لفظ انہوں نے ایسا استعمال کیا، سکر ہدہ نفس، سکون میں ہے ان کا نفس. مطلب دو معنی، زو معنی کہتے ہیں اس کو. کیا مطلب؟ بیماری ختم ہو گئی ہے یا وہ دنیا سے پردہ کر گئے. بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا، سکر نفس، سکون میں. حالانکہ لاش پڑی ہوئی ہے گھر میں. آپ ذرا اندازہ کرو اس کے اندر، یا جتنے بیٹھے ہیں جامع مسجد کے اندر، اگر کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو کوئی ایسی خاتون ہے آج دنیا میں اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے چھپا دے؟ صرف شوہر کو راضی کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. آپ غور کرو کس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگلا مضمون بتا رہا ہوں. صرف شوہر کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ذہن میں یہ ہے کہ میرا شوہر دن کا تھکا مارا، روزی کے لیے صبح نکلا، شام میں آ رہا ہے، تھکا مارا ہے، اگر میں اسے خبر سنا دوں بیٹا انتقال کر گیا، تو نہ کھائے گا، نہ پیے گا، نہ آرام کرے گا. ذہن میں یہ بات ہے اور دوسرا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا صلہ بتا رہا ہوں، وہ صلہ بتا رہا ہے، آگے وجہ بتا رہا ہوں، اللہ راضی کیسے ہے وہ بتا رہا ہوں. آئے شوہر، آنے کے بعد پوچھا کیا ہوا، بچے کا حال کیا ہے، اور لاشا پڑا ہوا ہے کونے میں رکھ دی، اس پر ڈھانک دیا، کپڑا ڈھانک دیا، روک دیا. چھوٹے سے مکانات ہوتے تھے، تھکے ہوئے تھے، دن تمام کے تھکے ہوئے، نہیں معلوم پہلے بیماری کی وجہ سے کتنی راتیں نہیں سوئے ہوئے ہوں گے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہی وہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے، جنگ احد میں اپنے ہاتھوں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تقریباً 70 کے قریب اپنے ہاتھوں پر تیر لیتے رہے. ایک طلحہ رضی اللہ عنہ، ایک ابو طلحہ ہے، زخمی ہوئے سینوں پر اپنے تیرے لیتے گئے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ شل ہو گیا، یہ تو سینے پر تیرے لیتے گئے، وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے اپنی جان پر اندر داخل ہو رہے. پوچھا بیٹا کیسا ہے؟ سکون میں. آئے، ہاتھ دھو لیا، کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، بچہ اچھا ہے تو چلو آج سو جائے. تھکے ہوئے ہوتے تھے، مشقت کا کام ہوتا، آج تو ہمیں نیند آتی ہی نہیں بھائی. رات بیت جائے نیند نہیں آتی، کیونکہ کام کرتے ہی نہیں نا بھائی، کام مشقت کا کام کرتی نہیں. بی پی ہمارے اندر، شوگر ہمارے اندر، امراض ہمارے اندر، محنت و مشقت کا کام ہوتا ہی نہیں ہم سے. ہاں اللہ ماشاءاللہ جو بعض کام کرنے والے، یہ انکار نہیں کر رہا ہوں کہ بعض کام کرنے والے صبح شام کر کام کرتے، آ گئے سو گئے. سونے کے بعد ہوا جانتے ہو، صبح سویرا ہونے والا ہے اور میاں بیوی مل بھی لیے، نہانے کا وقت آیا، نہا لیے. نہانے کے بعد انہوں نے یہ عرض کیا اپنے شوہر کے سامنے، بڑے پیارے انداز میں عرض کیا اگر آپ کے پاس کوئی روپیہ پیسہ امانت کے طور پر رکھ دے اور رکھنے کے بعد آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو کیا آپ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آئے گا دے دوں گا، جب پوچھے گا دے دوں گا، کوئی ٹائم آ جائے، کیونکہ اس کی امانت تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمارے پاس ایک نعمت کے طور پر امانت رکھی تھی، وہ امانت اٹھا لی. حیران ہو گئے. یہاں تک بات نہیں ہے، سن لیجیے آپ. خواہشات نفس نہیں تھا، اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو. حدیث کا مطلب بخاری شریف کیا کہتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں گئے تو آقا اپنے طور پر خود ارشاد فرماتے ہیں
حضور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو طلحہ تم نے ایسا عمل کیا ایسا عمل کیا، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایک بچہ جانے کی وجہ سے صبر جو کیا، ایک نعمت لینے کی وجہ سے صبر جو کیا، انہیں 9 بچے پیدا ہوئے، سارے کے سارے حافظ قرآن پیدا ہوئے، سارے ایک بچہ اللہ نے لے لیا، صبر کرے تو 9 بچے حافظ قرآن کی شکل میں دیا۔ اب کیا رشک باپ کو ہوگا؟ محشر میں اندازہ کر لو، میرے 9 بچے حافظ قرآن ہوں گے تو کتنا خوش ہوں گے، ذرا اندازہ کر لو کتنا خوش ہوں گے۔ تو یہ جو نکاح ہوتا ہے، یاد رکھ لے، نکاح ہو جاتا ہے تو اولاد ایک نعمت ملتی ہے اس کو، نکاح اس کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خواہشات نفس ختم ہو جاتی ہے، شیطان کا شر ختم ہو جاتا ہے۔ جب اگر نکاح نہ ہو تو ذہن، فکر بدلتی ہے، نگاہیں غلط، زبان غلط، فکر غلط، اور یہاں تک جب اس کی فکر کسی بچی سے ہو جائے، تعلق جڑ جائے، تو یقین مانیے اس کی جو رات بیتتی ہے، اس کا ٹائم جو بیت رہا ہے موبائل کے اندر، گھنٹوں گھنٹوں بیت رہا ہے، 6 گھنٹے 7 گھنٹے باپ پہ اگر سامنے کھڑا ہوا ہوگا یا کوئی دوست بھی سامنے کھڑا ہوگا، وہ چیٹنگ کر رہا ہوگا اور کر رہی ہوگی، وہ نہ ادھر دیکھے گی نہ ادھر دیکھے گی۔ اگر اتنی دیر خدا کو یاد کر لے، رب کو یاد کر لے، وہ فکر بن جائے تو اللہ کا ولی بن جائے۔ وہ فکر کو آج ہم کدھر لے گئے ہیں، سارے کے سارے اپنے اخلاق، کردار، اپنی فکر سب کے سب برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے۔ نوجوانوں سے ایک کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کی عمر ہو چکی ہے، ان کی عمر ہو چکی ہے تو یاد رکھ لو کہ نکاح کرو، اور دیندار، چونکہ اب ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ العزیز کس عورت سے کس بچی سے نکاح کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ بتاؤں گا۔ اور سب سے خرابی آج ہمارے اندر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں ہو رہے، کیا اسباب ہے، نکاح کیوں نہیں ہو رہے؟ بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ بتاؤں گا۔ آج ضرورت ہے میرے بھائیوں شریعت پر عمل کرنے کی۔ شریعت کو آپ چھوڑ دیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چند باتیں آپ ذرا تک پہنچایا ہوں۔ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم، اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ، پروردگار عالم شریعت پر چلنے والے بنا دے مولا، اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمان کو عزت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب